أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدقت یا رب العالمین. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. صدق اللہ العلی العظیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التکاثر مکیہ. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ کے اندر 8 آیتیں ہیں. اس سورت کا جو مرکز ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے انسان کو توجہ دلانا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس نے اسے اللہ رب العزت سے دور کر دیا، دنیا میں مشغول کر دیا اور آخرت کی فکر سے کیا کر دیا، انجان کر دیا. ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی اللہ رب العزت نے. پہلی آیت مبارکہ اگر ہم دیکھیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا. وہ پہلی کون سی چیز ہے؟ الہاکم التکاثر. تمہیں کثرت کے ساتھ جو تم مال کو جمع کرتے ہو، اس مال کے جمع کرنے نے تمہیں کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال کو کثرت سے جمع کرنے کی تفسیر ہی منقول ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا، اس سے مراد مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جانا اور مال پر جو فرائض اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں ان میں خرچ نہ کرنا، یہ منقول ہے. دوسری آیت مبارکہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاؤ. اس آیت مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ زیارت مقابر ہے، مطلب قبروں کی زیارت کرنا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ مر کر قبر میں پہنچ جانا، کہ جب تک تم مر کر قبر میں نہ پہنچ جاؤ تب تک کیا ہو جائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہ ہوگا، تم غفلت میں پڑے رہو گے. انسان کو غفلت میں کون سی چیزیں ڈالتی ہیں؟ مال، دولت، مال کا بہت زیادہ ہو جانا، اولاد کا بہت زیادہ ہو جانا، اولاد کا، قبیلے کا، نسب کا، خاندان کا فخر، یہ تمام چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں. پھر انسان آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے، اسے آخرت کا بالکل اندازہ ہی نہیں رہتا، گمان ہی نہیں رہتا کہ اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں پہنچا، آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں یہ فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدم زادے کے لیے ایک وادی دامن کو سونے سے بھر دی جائے تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ ایسی 2 وادیاں ہو جائیں، اور اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تیسری آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا.
کلا لو تعلمون علم الیقین، آیت نمبر 4۔ اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر تم کو قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اس تکاثر اور تغافل میں پڑے نہ رہتے، کثرت سے مال کو جمع کرنے میں اور غفلت میں پڑے نہ رہتے، بلکہ تم کیا کرتے؟ آخرت پر یقین ہونے کی وجہ سے اس کی تیاری کرتے۔ اگلی آیت دیکھیں، ثم لترونها عین الیقین، آیت نمبر 7۔ اوپر خلاصہ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اس پر زیادہ یقین کرتا ہے، اس پر زیادہ گمان کرتا ہے بنسبت اس بات کے جو اسے صرف سنی ہو۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب اللہ رب العزت نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تھے ان کو اطلاع دی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ ایک گوشالہ کی پرستش کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ان کا یہ خبر دینا اس نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا جب انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خود اپنی آنکھوں سے پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے وہ طور کی، تورات کی جو تختیاں تھیں وہ ہاتھ سے چھوٹ گئیں جو کوہ طور سے لے کر آئے تھے۔ اس چیز نے ان کو بہت ہی حیران اور پریشان کر دیا، فکر مند کر دیا کہ یہ میری قوم کس طرف چل پڑی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اس فکر میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق جب سوال ہوگا کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا اور ان کو گناہوں میں خرچ تو نہیں کیا، تو ان میں سے بعض نعمتیں تو خود قرآن میں دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ آ گئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس میں انسان کی قوت شنوائی، بینائی اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آ گئی جن کو انسان ہر لمحہ استعمال کرتا ہے۔ انسان کا پورا جسم کیا ہے؟ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہم اسے دن رات ہر وقت ہر لمحہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے متعلق ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہم سے کبھی سوال بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ تندرستی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کر دیا، دوسرا یہ کہ اس نے شباب کو مطلب جوانی کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرا سوال یہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس طریقے سے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا، چوتھا سوال اس مال کو کہاں خرچ کیا جو مال اس نے کمایا، پانچواں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ یہ وہ 5 سوال ہیں جو ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر انسان کو حاصل ہیں۔ عمر کس کو نہیں ملتی، زندگی کس کو نہیں ملتی، انسان دنیا میں آ گیا اس کو عمر مل گئی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا پھر جب اسے جوانی مل رہی ہے تو جوانی کا استعمال کیسا کر رہا ہے، کہیں ضائع تو نہیں کر رہا، اسے فضول کاموں میں تو استعمال نہیں کر رہا۔ تیسری چیز مال، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی نہ کسی قدر مال دیا ہے، اب وہ جتنا دیا ہے تو وہ کس طریقے سے کما رہا ہے اس کے بارے میں سوال، پھر جب دے دیا تو اسے کن کاموں میں خرچ کر رہا ہے یہ سوال، پھر آخری سوال جو ہوگا وہ علم کے متعلق ہوگا کہ علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ صورت کچھ تفصیلی ہے، اس صورت کے اندر بہت ہی پورا قرآن مجید اہم واقعات کی طرف بھرا ہوا ہے، اہم واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہے، لیکن بہرحال یہ صورت ایک اپنا مقام رکھتی ہے اور انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس صورت پر عمل کرنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی اور پورے قرآن مجید پر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔